آج جو امیر مقام نے پریس کانفرنس کی میں نے وہ سنا ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی مشاورت تو صرف ایک بہانہ ہے. فاٹا کا انضمام جو ہے وہ نشانہ ہے. ہم تو بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ بات کی ہے اقبال بھائی نے, انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہمارے جو ایم این اے ہے کہ بیسیکلی یہ مائنز اور منرلز کی طرف نظر لگا کے بیٹھے ہیں, کیونکہ واحد رکاوٹ جو آپریشن کے درمیان ہے وہ صوبائی حکومت ہے, اور صوبائی حکومت کی طرف سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے اور ہم فاٹا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلا جائے, کیونکہ آج وہ اس سے مکر گئے. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کمیٹی جب فارم ہوئی اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ یکم کو ہوئی, جس میں منسٹریل لیول میٹنگ میں آپ کی حکومت کی طرف سے, تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بیرسٹر صاحب اور آئی جی جو ہے انہوں نے شرکت کی. اور ایک چیز بڑی واضح ہے, جو سوال وہاں پہ اٹھایا گیا وہ بڑا سمپل ہے, فارمیشن, لیگیلٹی آف دی فارمیشن. وزیر اعظم کون ہوتے ہیں وہ صوبوں میں مداخلت کرنے والے؟ وزیر اعظم کس اختیار سے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں وہ کے پی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, جس میں وہ فاٹا کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس وقت بہانہ بنا رہے ہیں کہ جرگا ہے. جرگا تو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا, مگر ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ ADR 2020 ایکٹ جو ہے اس کے تحت آلریڈی ایک جرگا بن چکا ہے, اور اس جرگے کی بہتری کے لیے اور اس میں اور اس کو وہ لانے کے لیے اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا جرگا تو یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ جو فاٹا کے اراکین ہیں, چاہے ممبر قومی اسمبلی ہے چاہے ممبر صوبائی اسمبلی ہے, ان سے بڑا کوئی جرگا نہیں ہو سکتا. فاٹا اور کے پی کے لوگ اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں, کرتے رہے ہیں. آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے تو یہ جو بغیر آئینی اختیار کے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے, یہ ڈرامہ, یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. فاٹا کے لوگ جو ہے وہ سب سے اہم ترین سٹیک ہولڈر ہیں. اس کی تاریخ کے اوپر گورنر صاحب نے, اقبال بھائی نے اور گور صاحب نے اس کی جو لیگل ساری ہسٹری ہے اس کے اوپر روشنی جو ڈال دی ہے. ان کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ فاٹا کی عوام کیا چاہتی ہے؟ فاٹا کے نمائندے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 3% والا جو وعدہ ہے جس کے تحت 700 ارب سے زائد جو ہے وہ انہوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں فاٹا کے, اس میں اب صرف 2 سال رہ گئے ہیں. 2 سال رہ گئے ہیں کیونکہ یہ کنسیشن 10 سال کے لیے دیا گیا تھا. اگر آپ NFC میں آ جائیں تو NFC کا آپ نے حصہ نہیں دیا, NFC کا حصہ بھی نہیں دیا. ٹوٹل جو آپ نے دینا تھا وہ 700 ارب کے قریب بنتا ہے, اور آپ نے ابھی تک صرف 132 ارب دیا ہے. تم ان کے مقروض ہو, تم نے ان کے پیسے دینے ہیں. ایک طرف تم فاٹا کی لائیولی ہوڈ کی بات کرتے ہو, فاٹا کی عوام کی بات کرتے ہو, فاٹا میں ریفارمز کی بات کرتے ہو, ڈرامے کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. اگر تم فاٹا سے مخلص ہو, فاٹا کی عوام کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہو, تو دو ان کے پیسے جو ان کے بچوں پہ لگیں گے, جو ان کے اسکول پہ لگیں گے, جو ان کی سڑکوں پہ لگیں گے, جو ان کی سیکورٹی پہ لگیں گے, جو ان کے ہاسپٹل پہ لگیں گے, جس سے ان کا لائیولی بہتر ہوگا. تم ان کا مال کھا کے بیٹھے ہو, تم ان کا مال واپس کرو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. یہ اصل ڈیمانڈ ہے فاٹا کی. پیسے ان کو دیتے نہیں ہو, NFC ان کو دیتے کوئی نہیں ہو, 3% ان کو دیتے نہیں ہو, اور کہانیاں کرتے ہو کہ یہاں پہ کمیٹی بنائیں گے. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. امیر مقام کون ہوتا ہے؟ امیر مقام وہی شخص ہے جو خود جس طریقے سے فارم 47 پہ وہاں پہ پہنچا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری کہانی اس طرح چلے گی. اس طرح بالکل نہیں ہوگا. اس 2 نمبر طریقے سے آپ وہاں پہ پہنچے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی 2 نمبر کمیٹیاں بنے گی اور ان کو پارٹی ایکسپٹ کرے گی, پارٹی کو آپ چھوڑیں, فاٹا کی عوام ایکسپٹ کرے گی, کیا فاٹا کے نمائندے کریں گے؟ تو یہ جرگہ بیٹھا ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے. آپ ہمارے فیصلے نہ کریں. یہ اپنے فیصلے کرنے کے خود مجاز بھی ہے اور خود اس قابل بھی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اوپن ٹو دی کوسچن جی. اچھا سر, السلام علیکم سر, فوزیہ فرام پبلک ٹی وی. سر یہ بتائیے گا, ابھی امیر مقام نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات ہمیں کنفرمیشن دی گئی PTI کی جانب سے, اور گزشتہ کمیٹی میں بھی جو ہمارے ساتھ تھے, یہ کلیئر کر دی کہ آپ کی طرف سے کنفرمیشن ان کو کس سے دی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو لاسٹ میٹنگ تھی جو یکم کو ہی, میں نے آپ کو بتا دیا, منسٹریل لیول کی میٹنگ تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہ پارٹی کا موقف جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے, اور اس میٹنگ کے اندر ایک منسٹر اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ شامل ہوئے, انہوں نے بتا دیا, انہوں نے فارمیشن آف دی کمیٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ آپ کی تو لیگیلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جہاں تک آج کی میٹنگ کی کنفرمیشن کا تعلق ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. رات ہی فیصلہ ہو گیا تھا, سب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس غیر قانونی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ اب کہانیاں ہیں, وہ جیسے ایسی کہانیاں کرتے ہیں جیسے وہ بنے ہوئے ہیں. میں نے آپ یہ بتائیے گا کہ سر آپ آپریشن کو واضح کر رہے ہیں, تو ابہام ہے کس قسم کا آپریشن کرنا چاہتی ہوں وہاں پر. دوسرا کشمیر اور فاٹا
کے جو اختیارات ہیں وہ ابھی بھی مفاد دیکھ رہی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ اور تیسرا، کیا کسی بھی ملک کی جو معدنیات ہوتی ہیں وہ کسی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے یا ملک کا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے قانونی پہلو پہ یہ دیکھیں، اس کے اوپر قانون موجود ہے، مرجر ہو چکا ہے. آپ کیا سوال کر رہے ہیں کہ میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں؟ کوئی وہ کشمیر کا جی پی کا کوئی مرجر ہوا ہے؟ یہاں پہ مرجر ہوا ہے باقاعدہ طور پہ آئینی طریقے سے ہوا ہے، ہم اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں. اور اس کے لیے لوگوں کی 30-40 سال کی اسٹرگل موجود ہے. یہ ایک بات بھائی نوجوان تھے جب سے انہوں نے ہمت کرنی شروع. گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. میں بتاتا ہوں، دیکھیے جب 18 امینڈمنٹ کے بعد سے یہ پرائیویٹ کا ڈومین رہا اور جو فاٹا مرجر ہوا تو اس کے اندر بھی جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو اسٹرکچر ابھی بنا ہے یہ پروونشل اسمبلی نے پاس کیا ہے. یہ فیڈرل اسمبلی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار پروونشل اسمبلی کا ہے. یہ پرائیویٹ کے اختیارات کے اوپر ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ مینڈیٹ کے بھی ڈاکو ہے اور یہ فاٹا کے بھی ڈاکو ہے. اور دوسری آپ نے ایک بات ایک فیڈرل لسٹ ہے، ایک کنکرنٹ لسٹ تھا اور ایک پروونشل لسٹ تھا. مرجر کے بعد سے کنکرنٹ لسٹ جس کے اوپر فیڈرل اور پروونسز دونوں لیجسلیشن کر سکتے تھے وہ ختم ہو گیا، فیڈرل لسٹ رہ گیا اور دی ریسٹ وہ پروونشل لسٹ میں آ گیا. اب آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں جو آپ نے سوال کیا. یہ ڈیوالپ سبجیکٹ ہے نا، ڈیوالپ سبجیکٹ. وہ آپ اس لسٹ میں ڈھونڈیں نا، اگر آپ کو فیڈرل لسٹ میں وہ نظر آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی پلیز. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کچھ دنوں سے یہ ایشو اٹھا ہے، وہاں کون سے وسائل اور کس کو دیے جا رہے ہیں جو مدتی معاملات کے جانسار میں وہاں کے معدنی وسائل یا منرل کسی کو دیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہے؟ دوسرے منسٹر صاحب جی، مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ پٹیالہ جانا پھر وہاں جانا، وہ تو ڈنائر آ گیا. کیا ابھی بھی سنجیدہ کوششیں آپ کی ہیں؟ اس دن کہا گیا تھا تو حکومت کی طرف سے رسپانس کا انتظار ہے آپ کو؟ آج ذرا فاٹا دے گا، آج صرف فاٹا کی بات کریں، بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر آج صرف فاٹا پہ بات کریں. آج پھر بات صرف فاٹا پہ بس یہ جواب دے دیں پھر ہم لے لیں. وہ گورنر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. آپ ہمیں دیکھیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم ہمارے جو پی ٹی آئی کا منشور ہے وہ منشور کے مطابق جو ہماری حکومت 2013 کے بعد سے کی، جو ہم نے ڈرون کے خلاف بات کی، ہم نے نیٹو کو بلاک کیا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ امن کہاں تک آ گیا تھا. ہم اپنے منشور کے مطابق جاتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو اگر ہم ڈرون کے خلاف ہے تو یہ ہمارا منشور ہے. اگر ہم ہمارے کو آپ کے جو کوشچنز ہیں نا، ہم نے تو ابتدا میں نے آپ کو کہہ بھی دیا ہے. اٹس اے ویری سمپل. وہ پوچھ رہے ہیں کہ واقعہ ہے، وہ دیکھو واقعہ نہیں ہے. دیکھو لیٹس ناٹ ایکسپینڈ اٹ ٹو فار. دی ویری کوشچن از سمپل. حکومت نے جو وٹ ایور ریزنس، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی کا مینڈیٹ یہ دیا کہ جرگا سسٹم کو ٹرائبل ایریاز میں ریوائیو کرنے کے لیے آپ کوئی سجیشنز کریں یا کچھ بنا دیں. ہمارا سمپل رسپانس اس کو یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے پی ٹی آئی ہی کی وہاں میجارٹی ہے. 17 میں سے 14 ایم این اے ایم پی ہمارے ہیں، 7 میں سے 5 ایم این اے ہمارے ہیں، صوبائی اسمبلی ہماری ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 25ویں ترمیم کے بعد ٹرائبل ایریا کے لیے کچھ بھی سجیسٹ کرنا، لیجسلیشن کرنا، یہ سب کچھ کمپلیٹ اختیار صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. نہ وفاقی حکومت نہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے، پیریڈ. اس میں کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں جب آپ ادھر بیٹھتے ہیں اور آپ کمیٹی بیٹھتے ہیں، ورنہ پریکٹیکلی تو آپ نے سیفران منسٹری کو بھی اسی لیے ڈیزالو کیا تھا کہ وہ آپ کا پاس مینڈیٹ نہیں رہا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں جب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ پھر بھی کمیٹی بنائیں، آپ پھر بھی لوگوں کو بلائیں، تو لوگوں میں شکوک و شبہات بنتے ہیں. ٹرائبل ایریا بڑا سینسٹیو ہے، لہٰذا آپ اس کو ڈسبینڈ کریں. اگر کچھ ہے تو سب کچھ ہوگا. عوامی نمائندے یہ موجود ہیں، اگر ان کی کوئی سی قسم کی لیجسلیشن کی کوئی خواہش ہے تو وہ اپنے پروپوزل صوبائی حکومت ہی کے پاس لے کے جائے گی اور صوبائی اسمبلی ہی لیجسلیشن کرے. سب کچھ وہاں موجود ہے، اسی لیے دنیا پاگل ہوئی ہے اور ریسورسز پہ بیلنس ہے. لیکن ریسورسز یہ بات ہے، ریسورسز صوبائی حکومت کے کچھ بھی نہیں. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کی زبان سے اور آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ پرفیکٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل فیصلہ ساز کوئی ہو رہا ہے. یہ فاٹا کے حوالے سے گورنر صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں تو کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کا ذاتی فیصلہ کس کا یہ ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، ہم بات ان کی کریں گے جن کے پاس آئینی اور قانونی اختیار ہے. اگر قانونی اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے انٹرفیرنس کا، اگر قانونی اختیار فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے پاس ہے تو ہم کسی اور کو الزام نہیں دیں گے. یاد رکھیں
میں صرف آخری 2 سینٹنس بولتا ہوں اگر اجازت ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اختیار پروونشل گورنمنٹ کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 95% لوگ پارٹا کے پی ٹی آئی سے تعلق کرتے ہیں. تو دونوں طرف یہ ہمارا ڈومین ہے، اس کے اوپر پبلک حکومت انٹرفیئر نہ کرے. اگر ہم یہ کسی کو الزام دیں گے تو اختیار اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ کوئی بھی اگر آپ کا ہاتھ پروڑ کچھ بھی کہے، ہم نے آپ کو ڈائریکٹ کرنا ہے، یا تو آپ اس اختیار سے انکار کریں، ڈیزائن کریں، یا پھر اس اختیار کو اون کریں. ایک لفظ اس میں اضافی کروں، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے اور ان کے اختیار میں. شیخ وقاص صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا جو ہے ٹارگیٹ ہے وہ انضمام ہے اور مائن اینڈ پر ان کی نظر ہے، ہمیں خدشہ یہی ہے جی ایسے ہی ہے. اور ان کی جو اس وقت جب وہ چاہتے ہیں تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں بھی وہ جب بھی چاہتے ہیں وہ ترمیم کر دیتے ہیں. ابھی ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، وہ اگر ترمیم کرتے ہیں تو انضمام کو وہ واپس لیتے ہیں، تو پھر یہ کہاں کھڑی ہے؟ احتجاج آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. میں بتاتا ہوں، کلب کر لیتے ہیں سوال تاکہ یہ آخری ہے بس. سر اگر یہ بات جگہ کے حوالے سے امین خان نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں جگہ کے حوالے سے بات کی، اگر جرگہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو سر ایف سی آر کا قانون پہ نافذ نہیں ہوگا، پھر کوئی دوبارہ لاگو ہو جائے گا؟ نہیں، اس پہ کافی بات ہی کرتے ہیں. آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. وہ ایف سی آر کب کے ختم ہو چکا ہے، وہ ریوائیو نہیں ہو سکا، وہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ نہیں رہا، صبح والا ہے، وہ تو پرانا تھا غیر ہی نہیں، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے جرگے کا کہا ہے، جرگے ٹو دا ایکسٹینٹ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اگر جرگہ واقعی کوئی لوگوں کا ڈیمانڈ ہے تو وہ لوگ بتائیں گے، وہاں صوبائی حکومت اور پہلے سے ای ڈی آر موجود ہے، پہلے سے ای ڈی آر موجود ہے. جو سوال آپ کر رہے ہیں، اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے جب ساری عوام یہ چاہتی ہے کہ ایسے نہ ہو، تمام عوامی نمائندے یہاں چاہتے ہیں ایسے نہ ہو، اگر اس نوس دھاندلی جس طریقے سے آپ نے اپنی میجورٹی بنا لی ہے، اگر آپ اس طریقے سے اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو فاٹا کا ریاکشن آئے گا، اور وہ ریاکشن آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بس میرے لیے اتنا کہنا کافی ہے.